بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رؤوف آئے، رحیم آئے، کریم آئے، کہا قرآن نے جن کو صاحب خلق عظیم آئے، ہو مبارک زمانے کو کہ خاتم المرسلین آئے۔ ناظرین، تذکرۃ الانبیاء پروگرام میں آپ کا ہوسٹ ارشد عمران ظہیر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ قطرہ ناچیز کی کیا جسارت کے بحر بکراں کی وسعتوں کا اندازہ لگائے، بندہ ناچیز کی کیا حقیقت کے خالق کائنات کے ممدوح کی مداثرائی میں لب کشائی کرے، لیکن اس روایتی بڑھیا کی طرح جو بازار مصر میں سوت کی اٹی اٹھائے ہوئے آئی، اپنے بالوں میں چاندی کو سجائے ہوئے آئی اور خریداران یوسف میں آئی، اور کسی نے پوچھا اماں کیا تو پیارے یوسف کو خرید پائے گی؟ تو اماں نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میں پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید نہیں پا سکتی، لیکن پیارے یوسف کے چہرے کی ایک جھلک ہی صحیح۔ ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان ہے ہی نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، آپ کی شیان نشان بیان کر سکے، جن کے بارے میں کائنات کے رب نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا اماں آقا کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، آقا کے کردار کے بارے میں بتلائیے، آقا کے لیل و نہار کے بارے میں بتلائیے، آقا کی شان کے بارے میں بتلائیے۔ تو سیدہ فرمانے لگی کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہا اماں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا پس سارا قرآن میرے آقا کے اخلاق سے بھرا پڑا۔ جب ہم نے قرآن سے رجوع کیا تو قرآن سے پوچھا کہ آقا کی سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو قرآن نے کہا کہ میرے حروف ابدی سے پوچھو۔ جب قرآن کے حروف ابدی سے پوچھا تو مد نے کہا آفتاب الہدا آئے، الف نے کہا اللہ کے رسول آئے، با نے کہا بدر الدجا آئے، تا نے کہا تسنیم و وسیم آئے، سا نے کہا ثانی اسنینی اذ ہما فی الغار کے آقا و مولا آئے، جین نے کہا جد الحسن و حسنین آئے، ہا نے کہا حب الفقراء آئے، خا نے کہا خیر الورا آئے، دال نے کہا دانش برہانی آئے، زال نے کہا ذلت اور رسوائی کی دیواروں کو ڈھانے والا آقا آیا، را نے کہا راہبر کامل آئے، زا نے کہا زہرہ جبین انوار آئے، سی نے کہا ساقی کوثر آئے، شین نے کہا شافی محشر آئے، سوا نے کہا صدر الاولی آئے، زا نے کہا سامنے روزہ رضواں آئے، تو نے کہا طٰہٰ و یاسین آئے، زا نے کہا ظافر و مظفر آئے، آئین نے کہا عالی نصب آئے، غین نے کہا غم گسارے دل فاغن آئے، فا نے کہا فیض بے بہا کے مالک آئے، میم نے کہا محبت اسرار نبوت آئے، نون نے کہا نور دیدہ ابراہیم آدم و موسیٰ آئے، واو نے کہا والی بطحا آئے، حمزہ نے کہا اللہ کے رسول آئے، یا نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر آئے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑھیا نظر آتی ہے، اس کے پاس گٹری ہے، اسے اٹھائی نہیں جا رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اماں جان اگر آپ اجازت دے تو آپ کی گٹری میں اٹھا لوں، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا سے اجازت لے کر ان کی گٹری کو اٹھایا، اپنے سر مبارک پہ رکھا اور مقام پر پہنچے اور پوچھا اماں اگر میں ایک بات پوچھوں تو آپ برا نہ منائیں؟ کہا جی پوچھئے۔ کہا اماں آپ مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو جس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سحر کہا گیا۔ لیکن جب واپسی پر جاتے ہوئے پوچھا کہ پیارے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا وہی نام ہے جس سے ڈر کر آپ جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تبلیغ و تبلیغ الی العرب والعجم بیان کرنے کے لیے طائف کی وادیوں پہ گئے۔ وہاں کے اباس لڑکوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کنکریاں پھینکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس فرشتے آئے آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی حکم کریں یہ پہاڑ انہی پر ہی ڈال دیے جائیں، اللہ کے نبی حکم کریں یہاں پر بارش اتنی کر دی جائے یہ اسی بارش میں غرق ہو جائیں۔ لیکن وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا لقب پانے والے وہ ملقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زید بن حارث کو کہا زید ہاتھوں کو بلند کیجئے اور کہا اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، الہی کرم کر طائف کے مکینوں پر۔ ناظرین یہاں پر بات چل رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر دن میں شروع کی جائے، رات پڑ جائے، اور اگر رات کو شروع کی جائے صبح کا سورج طلوع ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی بلندی، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر میں اس طرح کہوں کہ دنیا کے سب پانیوں کو بطور سیاہی استعمال کیا جائے، دنیا کے تمام درختوں کو بطور قلم استعمال کیا جائے، تو رب کعبہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بیان نہیں کی جا سکتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان نہیں کی جا سکتی، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کائنات کا رب خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب میں نے آپ کو بہترین اخلاق کا مالک بنایا۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے یہ سلسلہ تذکرۃ الانبیاء جاری رہے گا۔ ناظرین مزید رہنمائی کے لیے آپ وزٹ کیجئے نیوز ڈیٹیکٹر کی ویب سائٹ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ نے